باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ معزز ناظرین، سورۃ الہمزہ کی تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کی مختصر سی تفسیر پیش کی جائے گی اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کن برائیوں کی نشاندہی فرمانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اپنے اندر سے ان برائیوں کا خاتمہ فرمائیں، اور اگر ہمارے اندر وہ برائی نہیں ہے تو آئندہ ہم ان برائیوں سے بچنے کی فکر بھی کریں۔ سورۃ الہمزہ کے اندر 9 آیتیں ہیں اور اس سورت کے اندر خاص طور سے 3 برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، 3 بڑے گناہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اس میں سے پہلا گناہ ہمزہ ہے، جس کے معنی ہوتا ہے کسی بھی شخص کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اور مختلف احادیث کے اندر غیبت کی برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے سخت ترین عذاب کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے ناخن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ اس غیبت کے گناہ کی وجہ سے یہ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ یعنی اس حدیث کے اندر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قوی ایمان والا اور وہ شخص جس کے دل کے اندر ایمان راسخ کر گیا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ کبھی کسی مسلمان کی غیبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بدترین گناہ ہے، اخلاقی بیماری ہے، لہذا اس اخلاقی بیماری سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ لمزہ ہے، جس کے معنی ہوتا ہے کسی کو عار دلانا، کسی کے منہ در منہ اسے طعنہ دینا، اس کی کسی خرابی پر، اس کے کسی گناہ پر اس کو عار دلانا، اس کو لامت و ملامت کرنا، یہ بھی بدترین گناہ ہے۔ اس کی بھی احادیث کے اندر مذمت کی گئی ہے۔ اور تیسرا وہ گناہ ہے جو مال کی محبت میں مال کو جمع کرنے والے ہیں اور اس کو بار بار گنتے ہیں، اور مال پر جو حقوق واجبہ ہیں ان حقوق واجبہ کو ادا نہ کرنے والے ہیں، یا مال کے حصول میں ایسا انہماک اور ایسا استغراق کہ اللہ کے اوامر کی پرواہ نہ ہو۔
اللہ کے حکم کی پرواہ نہ ہو، مال کی محبت میں ایسا غرق ہو کہ فرائض و واجبات کی خبر نہ ہو، یعنی اللہ کے اوامر کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کے حکم کی پرواہ کیے بغیر، نماز کی پرواہ کیے بغیر وہ مال کی محبت میں مستغرق ہو کر کے اس کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہو۔ یہ 3 برائیاں ہیں جس برائی کی وجہ سے کل قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے اور منہ در منہ لوگوں کو تانا دینے والا ہے، اور وہ اس شخص کی ہلاکت و بربادی ہے جو مال کو جمع کرتا ہو اور مال کی محبت میں اس کو بار بار گنتا ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ یعنی مال کے انہماک اور مال کے استغراق اور مال کے حصول میں اس درجہ وہ ڈوبا ہوا ہے کہ اس کے اس عمل سے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا اور اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس میں رہے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، نہ تو یہ ہمیشہ دنیا میں رہ سکتا ہے اور نہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہ سکتا ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بلکہ یقینی طور پر اسے ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر دینے والی، یعنی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حطمہ کی عظمت کو، یعنی اس حطمہ کی جو ہے شدت کو بیان کرنے کے لیے استفہام کے طور پر فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے، یعنی یہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے۔ اس کی تفسیر بیان ہو رہی آگے کہ نار اللہ الموقدہ، یہ تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یہ تو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، یہ جہنم اللہ کی طرف سے تیار کردہ، اللہ نے تیار کیا اسے، لہٰذا اس کی شدت بھی بڑی سخت ہوگی، اس عذاب کی سختی بھی بہت زیادہ ہوگی جس عذاب کو اللہ نے تیار کیا ہو۔ نار اللہ الموقدہ، حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جس آگ کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ جسم کے حصے میں لگتے ہی دل تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آگ دھیرے دھیرے چلاتی ہے اور اس آگ کے دل تک پہنچنے سے پہلے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کے اندر قیامت کے دن آخرت میں انسان کو موت آئے گی نہیں، لہٰذا اس کے جسم کے جلنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جلن محسوس کرے گا جس کی سخت شدت ہوگی۔ لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا لمبے لمبے ستونوں میں، فی عمد ممددہ، یعنی وہ آگ لمبی لمبی ستونوں میں ہوگی اور اس گنہگار کو اور ان گناہ میں مبتلا ہونے والے شخص کو اس سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا۔ جہنم کے عذاب کی سختی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک گرم کیا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک اس کو گرم کیا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک اس آگ کو گرم کیا گیا تو اس کا رنگ بالکل سیاہ کالی رات کی طرح ہو گیا۔ ایسی سخت ترین عذاب میں اس گنہگار کو، یعنی ان برائیوں میں مبتلا ہونے والے شخص کو ڈالا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اس گناہ کی بڑی شدت بیان کی گئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تینوں برائیاں عام ہو چکی، بے دینوں کو تو چھوڑیے، دینداروں کے اندر یہ مرض پیدا ہو چکا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تہجد گزار ہیں، ان کا بھی مشغلہ لوگوں کی غیبت ہے، اپنے اوقات کو لوگوں کی غیبت میں استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو بیان کرنے میں استعمال کرتے ہیں،
اور اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول غیبت زنا سے برا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن غیبت سے توبہ کرنے والے شخص کی اللہ توبہ اس وقت تک معاف نہیں قبول فرماتا جب تک کہ اس شخص نے اس شخص سے معافی نہ مانگی ہو جس کی اس نے غیبت کی ہو، یعنی جس کی غیبت کی گئی ہے اس کی معاف کیے بغیر اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اور اس صورت کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں پیدا نہ ہو، ہمارے اندر یہ برائیاں پیدا نہ ہو اور ہم اس مرض میں مبتلا نہ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس مرض میں مبتلا ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں، غیبت سے توبہ کریں، اپنے لیے حرام قرار دیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کو عار دلانا، لوگوں کو شرم دلانا، منہ در منہ سے طعنہ دینا اور مال کی محبت میں مستغرق اور منہمک ہو جانا اور اللہ کے اوامر کی پرواہ کیے بغیر مال کی محبت میں سرشار ہونا، یہ بدترین گناہ ہے۔ لہٰذا ان تمام گناہوں سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے اور پوری امت کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔